السلام علیکم۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور بہت ساری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ جب پودینہ بازار میں وافر اور سستا مہیا ہو، بہت سا خرید کر دھوپ میں سکھا لیں۔ سوکھ جائے تو پسا ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ جب ضرورت ہو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صابن کی ٹکیوں کے ریپر پھینکے نہیں، انہیں اپنے جوتوں کی ریک میں رکھ دیں۔ جوتوں اور موزوں کی بو سے گھر کو محفوظ رکھیں۔ باورچی خانے یا غسل خانے کے سنک یا واش بیسن کو چمکدار صاف کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر پیپر نیپکن ٹشو سے ڈھک دیں۔ اس پر کچھ بوندیں پانی ڈال کر 1 چمچہ بلیچنگ پاؤڈر ڈال کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد انہیں ٹیشو پیپر سے واش بیسن کو رگڑیں۔ بیسن یا سنک چمک اٹھے گا۔ اگر کچن کیبنٹ میں لال بیگ ہو جائیں تو تھوڑا سا سرف ایکسل ایک شاپر میں ڈال کر اور اس کا منہ کھلا چھوڑ کر کیبنٹ میں رکھ دیں۔ 2-3 دن تمام لال بیگ اس شاپر میں آرام فرماتے ملیں گے۔ اگر کپڑے پر سخت داغ بن جائے تو آدھی پیالی سرکہ میں 3 چمچ بیکنگ سوڈا ملا لیں اور گاڑھا سا پیسٹ بنا کر داغ پر لگا کر چھوڑ دیں۔ تھوڑی دیر میں رگڑ کر دھو لیں۔ کالے کپڑے دھل کر اکثر صحیح صاف نہیں ہوتے، ان پر سرف یا صابن کے ٹکڑے لگے رہ جاتے ہیں۔ سیاہ کپڑوں کو بھی دھو کر دھوپ میں ڈالنے سے ان کے ریشوں سے چمٹے سرف کے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں پر پسینے اور ہر قسم کی ناگوار بو کو ختم کرنے کے، یہاں تک کہ اگر کپڑے پر پھپھوندی لگ جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے بھی ایک گرم پانی سے بھری بالٹی میں 2 کپ سرکہ ڈال کر ملا لیں اور کپڑوں کو اس پانی میں ڈال کر کنگال لیں۔ سرکہ جراثیم کش ہے اور بو پیدا کرنے والے جراثیموں کو بھی ختم کرتا ہے۔ تولیہ کے ریشے دھل کر کافی سخت ہو جاتے ہیں جو چہرہ پوچھنے میں سخت محسوس ہوتے ہیں۔ اگر تولیہ دھونے کے بعد بالٹی میں پانی بھر کر 2 چمچ سفید سرکہ ملا کر تولیہ کو 20 منٹ کے لیے اس پانی میں چھوڑ دیا جائے تو تولیہ نرم ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ اونی کپڑوں کو نرم بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔